औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अभी 73 पार्टिसिपेंट्स शामिल हो चुके हैं माशाल्लाह। तो हम ये चाह रहे हैं कि चले सारे लोग 100 या 90 तक जितने आ जाए उतनी देर में पौधों के हवाले से, गार्डनिंग के हवाले से एक नज़म आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये मैं अक्सर लिखा करता हूँ, चेहरे का स्वाद बदलने। लोग कहते हैं कि मुंह का स्वाद होता है, चेहरे का स्वाद कैसे बदला जाता है? मैंने कहा जब मुंह का स्वाद बदल जाएगा तो आपके चेहरे पे हंसी आ जाएगी, वो चेहरे का स्वाद बदल जाता है। सोने सोने बूटे वेख के सड़िया ना का ढोला, गुस्से दे नाल विच ग्रुपां लड़िया ना का ढोला। सर ये बहुत एक्सपीरियंस हमें इस बात का हो रहा है कि ग्रुप में लोग आ गए ना, गुस्से की बड़ी लड़ाइयां करते हैं। हर एक बंदा इस दुनिया ते सिख के माहिर बनदा, तू भी सिख लै नवी कहानी घड़िया ना कर ढोला। बूटे लाउणा पानी देना काम में सबरां वाला, मन लिया गल सियाणे दी तू अड़िया ना कर ढोला। जे कोई बूटा कदी कदाई सड़ सुक जावे तेरा, रौली पाके कोठे उत्ते चढ़िया ना कर ढोला। ये ना जो उर्दू स्पीकिंग लोग हैं या पंजाबी जिनको जरा नहीं आती या कम आती है, इसमें सिर्फ इतनी सी नसीहतें हैं कि ये पौधों के बारे में और उनके हवाले से नसीहतें हैं। कुछ पंजाबी कहते मत्ता चंगियां गल्लां दसियां गई हैं। प्लीज वो इस बारे में परेशान ना हो। ये जिनको पंजाबी आती है उनको तो मजेदार लग रहा है, लेकिन वैसे पंजाबी उर्दू में भी 50% से ज्यादा बल्कि 60% इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। जे कोई बूटा कदी कदाई सड़ सुक जावे तेरा, रौली पाके कोठे उत्ते चढ़िया ना कर ढोला। आप तजर्बे करके तू ही बन जा माली वधिया, यूट्यूबे गूगल दे विच वड़िया ना कर ढोला। किकरां उत्ते अंब अंगूर ना लगदे किसे ने वेखे, लकड़ां दे विच हीरे मोती जड़िया ना कर ढोला। गिटकां शिटकां बीते पौधे खुले दिल नाल देवी, बदो बदी तू गिफ्ट किसे नू मड़िया ना कर ढोला। वेले सिर ते उदम खेती कामे बागबानी, इधरों उधरों अटकल पंजू फड़िया ना कर ढोला। वाह तेरे ते भी एक दिन वेखी लहरां बहरां होसन, तेरे ते भी एक दिन वेखी लहरां बहरां होसन। दोधे वांगू अंदरों अंदरी कढ़िया ना कर ढोला। राह विच जेकर बमी कदे ते हक दमी तू राह दा, विच बाजारे बेमकसद तू खड़िया ना कर ढोला। विच इन्हां दे मत्तां बड़ियां कासम दा ए कहना, विच इन्हां दे मत्तां बड़ियां कासम दा ए कहना, बेध्याने पोस्टां मेरियां पढ़िया ना कर ढोला। बहुत शुक्रिया वाह जी, ये वाह जी वाह काफी वाह, सुनाया। जबरदस्त जी माशाल्लाह। अब तो सर जज़ाकल्लाह। शायरी का कोर्स भी इंशाल्लाह आपका कंफर्म हो हाँ चुका है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर। कोर्स जी इंशाल्लाह भरमार हो जाएगी इंशाल्लाह। ये कोर्स शुरू करते हैं जी बकायदा, माशाल्लाह 73 लोग हैं जो शामिल होना चाहेंगे आ जाएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का सबक जो है वो हम तीसरी क्लास है हमारी बकायदा, आप सबके इल्म में है। प्री किचन गार्डनिंग कोर्स ये शुरू है, क्लास नंबर 3, 27 अक्टूबर। कोर्स आउटलाइन में हमने जिक्र किया था कि तीसरे सबक में हम जिक्र करेंगे क्या होम गार्डनिंग एक महंगा शौक है। इसके बारे में आज कुछ दलाइल और कुछ ऐसी बातें जिक्र करेंगे जो पॉजिटिव अंदाज से देखा जाए तो इंशाल्लाह वो हमें साबित करती हैं कि किचन गार्डनिंग कोर्स जो है वो बिल्कुल महंगा नहीं है। मैंने कोर्स शुरू करने से पहले मुख्तलिफ ग्रुप में और अपनी वाल पर कुछ पोस्ट लगाई कि आइए किचन गार्डनिंग सीखें, ये बहुत मुफीद कोर्स होगा। कुछ लोगों के कमेंट्स आए कि होम या किचन गार्डनिंग का कोई फायदा नहीं है, इससे तो हम अपने घर के आलू प्याज और लहसुन मिर्चें पूरी नहीं कर सकते। कुछ ने कहा कि ये एक महंगा शौक है और इससे वक्त और पैसे का जिया होता है, यानी यानी नुकसान ही होता है, फायदा कोई नहीं। और कुछ ने अपने मनफी अल्फाज से इसे गैर मुफीद साबित करने की फुल बटा फुल ट्राई की, लेकिन हर एक का अपना अपना तजर्बा है, अपनी अपनी सोच है या अपना अपना अंदाज है काम करने का, सोचने का। मैं अपने तजर्बात और जो बातें हैं वो शेयर करता हूँ और इंशाल्लाह ज्यादातर इससे लोग मुत्तफिक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये उसका सबूत है कि हमारे ग्रुप में 53,000 लोग गार्डनिंग सीखने के हवाले से या सिखाने के हवाले से मौजूद हैं और बड़ा अच्छा माशाल्लाह सेटअप चल रहा है। ये तो वही बात हुई ना कि आजकल के बंदे नाखालस और मिलावट शुदा चीजें खाने के इतने ज्यादा आदी हो गए हैं, इनको प्योर देसी घी और दूसरी खालस चीजें हजम नहीं होती। मसलन कभी कभार कभी को बंदा देसी घी खा ले तो वो बड़ा मसला हो जाता है। फिर कीमियाई खादों और जहरीली स्प्रे की वजह से हमारे खेतों से तकरीबन
सभी परिंदे या तो कहीं हिजरत कर गए हैं या मर जाने की वजह से नापैद हो गए। यानी ये जो तीनों खाद्य हैं, जहरीली स्प्रे है, ये हमें भी नुकसान दे रही है और हमारी जो आसपास फितरत की चीजें हैं, परिंदे हैं, उनको बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। ना अब हम कहीं चिड़ियों की चहकार हमें सुनाई देती है और ना तोतों यानी पैरट्स की टैट और कुग्गी और टोटू की हमें कुग्गू भी नजर नहीं आती, सुनाई नहीं देती। कहीं बाग में जो बड़ा को बगीचा होगा या ऐसा कोई माहौल होगा कि यहाँ पे वृक्ष ज्यादा होंगे, वहाँ कभी कभार कोई फाका कुग्गी या टोटू ये हमें नजर आ जाते हैं, जो उनकी आवाज हम सुनते हैं। पैरट्स भी, एक दिन मैंने पूरी नज़म तोतों पे लिखी, जुगनू पे लिखी, ये नापैद होती जा रही हैं। हमें इनको इस तरह से अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए और अपने काम से हमें ऑर्गेनिक बनना पड़ेगा। तो भाग दौड़ इसीलिए है कि हमें देसी और ऑर्गेनिक बनना पड़ेगा, वरना आने वाले दिनों में मसाइल खोले हमारे सामने खड़े हैं। ज्यादा पैसे कमाने के लालच के हम कोनो जल्दी ज्यादातर किसान बहुत ज्यादा जहरीली अद्वियात और कीमियाई इस साल अगर कम जहरीली दवाई दे रहे हैं तो अगले साल उससे भी ज्यादा जबरदस्त और ज्यादा जहर वाली जो है ना वो चीजें मार्केट में लेके आ रहे हैं ताकि हमारी चीज ज्यादा सेल हो। कुछ कीड़ों पर हल्की फुल्की बातों और चीजों का या दवाइयों का कोई असर नहीं होता, जो शायद फसल की पैदावार तो अच्छी कर देती होंगी लेकिन हमारी सेहत पर असर के रख देती है और हमें बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि ये जो जहर है आहिस्ता आहिस्ता हमारे अंदर जा रहा है, ये हमारे नुकसान है। ये लोगों को अजीब किस्म की बीमारियां शायद इसी वजह से नहीं, कोशिश करके इस आदत और मुसीबत से जान छुड़वानी होगी और इसका बेहतरीन हल है होम गार्डनिंग या किचन गार्डनिंग। हमें अपने अपने घरों में बगैर केमिकल की चीजें जो है ना उनका आगाज कर देना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर दिया हुआ है और बहुत से लोग इसके लिए शौक से हमारे साथ शामिल है। अल्लाह ताला सबके लिए खैर बरकत अता फरमाए। सर ये आज आपकी तरफ से कुछ ठक ठक की आवाजें आ रही हैं, आवाज के साथ आपकी आवाज के साथ ठक ठक की आवाजें आ रही हैं कुछ इस तरह करके। बाकी लोग बताएं, बाकियों को भी आ रही है, सिर्फ मुझे ही आ रही है? जी ऐसा कोई है मसला नहीं। जल्दी से जवाब दें सब लोग। जी आ रही है, जी जी सर, ये पता नहीं किस चीज की आवाज आ रही है आपकी तरफ से, अब नहीं आ रही, जब आप बोल रहे थे तभी आ रही थी। जी ठीक है। जी सर आप कंटिन्यू करें। जी जी हर काम के लिए कोई ना कोई हिसाब होता है, तो गार्डनिंग में भी हमारा सीधा रियाजी या सीधा सीधा हिसाब है। होम गार्डनिंग बिल्कुल महंगा शौक नहीं है बल्कि बहुत सस्ता और मुफीद बल्कि पुरुमीद मशगला है। हकायक के बाद आप भी जान जाएंगे। जिन्हें नहीं मानना मौजा करें, ऐसी अपनी गल इंशाल्लाह आपको आपकी बात बता देंगे। जो नहीं मानना मैं नहीं मानू वो ठीक है। मैंने एक साल पहले तकरीबन 6,000 पौधों, बीजों और किचन गार्डनिंग पर खर्च किए, यानी महीने के 500 रुपए और एक दिन के अपने 16 रुपए, यानी पूरा हिसाब देख लें। इस हिसाब से यानी ये मैंने तकरीबन एग्जैक्ट बातें सारी जो है ना इस वाले से अपना सारा हिसाब गया था। 20 से 100 रुपए तक तो हर रोज एक बच्चा दुकान की अलग अलग चीजें खा जाता है। और तुसी चंगी तरह जानते, अच्छी तरह मालूम है, मच्छियां, टाफियां और चॉकलेटा खाने से आज तक कोई रुस्तम पहलवान नहीं बना किसी को बच्चियां। क्या होम गार्डनिंग एक महंगा शौक है? बिल्कुल नहीं। इस बात को अपने ज़हन में अच्छी तरह पुख्ता कर लें कि ये बिल्कुल महंगा नहीं है। किचन गार्डनिंग का पहला फायदा ये है कि हर मौसम में सब्जी घर में ताज़ा तैयार हो रही है और जो रोजाना ले, अगर हम किसी सब्जी वाले से, ठेले वाले से सब्जी लें तो कम से कम अगर हिसाब लगाए तो 100 रुपए से कम तो रोजाना की सब्जी बिल्कुल नहीं आती, इससे ज्यादा बल्कि खर्च हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह केमिकल और खादों से पाक और ऑर्गेनिक के पास जाने का खर्चा जाता है। पौधों के साथ मसरूफ रहकर हम इधर उधर की टेंशन से महफूज और सेहतमंद सबसे बढ़कर हम बड़ी बड़ी बीमारियों से बचकर अंग्रेज दवाइयों को दूर से ही बाय बाय हटा कहते। हर तरफ आवाज सर आपकी कट रही है, आवाज भी कट रही है आपकी। अच्छा सर बाकी सब लोग बताएं, आवाज कट रही है सर की, जल्दी से एक दफा बता दें, मैसेज करके सब लोग बताइए बीच बीच में से सर की आवाज कट रही है। आ रही है, आवाज सही है सब। शायद कोई सर वो
साउंड क्लियर नहीं है सर, अभी भी आवाज कट रही है सर। जी सर अभी कुछ बेहतर हुई है? जी सर बेहतर हुई है, शायद आपके इंटरनेट का मसला है। अच्छा ये नहीं, यस, ये आपका जवाब अधूरा होता है। आप लोग बताया करें कि नहीं का क्या मतलब है, मुकम्मल बात जवाब दिया करें। आवाज ठीक आ रही है, आवाज ठीक नहीं आ रही। नो यस से हमें नहीं पता चलता कि आप क्या कह रहे हैं। हमारी तरफ ठीक है, ठीक है, ठीक आ रही है बस। जी जी ठीक है पिछली सर। स्लाइड सर मैं दोबारा पढ़ देता हूँ, थोड़ा मसला आया तो मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। क्या होम गार्डनिंग महंगा शौक है? बिल्कुल नहीं। किचन गार्डनिंग का पहला फायदा यह है कि हम मौसम में सब्जी घर में ताजा तैयार हो रही होती है हर मौसम में, और रोजाना लें तो कम से कम 100 रुपए तक को खर्च हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह केमिकल और खादों से पाक ऑर्गेनिक और ताजा सब्जियों के इस्तेमाल से डॉक्टर के पास जाने का खर्चा भी बच जाता है, और उनके साथ मसरूफ रहकर हम इधर उधर की टेंशनों से भी महफूज और सेहतमंद रहते हैं। एक बार फिर डॉक्टर या साइकोलॉजिस्ट के पास ना जाने की बचत हो गई, और सबसे बढ़कर हम बड़ी बड़ी बीमारियों से बचकर अंग्रेजी दवाइयों जो कि बजाते खुद हमारे अंदर जाकर खराबी पैदा करती है, उनसे हम दूर ही रह जाते हैं और उनको बाय बाय करने के काबिल हो जाते हैं। जब हम किचन गार्डनिंग कर रहे होते हैं तो हमारे आसपास हमारे ज़हन में इर्द गिर्द पौधे ही पौधे होते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जब हम अच्छे गार्डनर बन जाते हैं तो फिर पौधों के साथ प्यार उनसे मोहब्बत मजीद बढ़ जाता है। इसके अलावा हमारे क्योपियस गार्डन देसी गार्डन में बीजों और कटिंग से अब तक माशाल्लाह 5000 से ज़ायद मुख्तलिफ अक़साम के पौधे जमा हो चुके हैं। माशाल्लाह रब सोने ने बहारां लाई हुई हैं। इनका अगर मोटा मोटा भी रियाजी लगाएं, हिसाब लगाएं तो ये 1 लाख से ऊपर फ़ायदा बनता है। अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन भी और करीबी दोस्त जो हैं मुखलिस यारों बेलियों को भी बहुत से गिफ्ट करता रहता हूँ। कभी बीज भेज दिए, कभी देसी चीज़ें भेज दी और कभी ये कटिंग वगैरह। अल्हम्दुलिल्लाह कटिंग से पौधे लगाना बड़ा आसान होता है। इससे मजीद शजरकारी सदका जारिया है। सबसे अनमोल बात और अच्छी बात, इस शौक से ज़हनी सुकून मिलता है, वर्जिश से सेहत अच्छी रहती है, और पौधों की सेवा करना एक सदका जारिया भी है, क्योंकि पौधे भी जानदार हैं। जैसे आम इंसानों के साथ हम अच्छा सलूक करें तो फ़ायदा होता है, तो पौधों के साथ भी हमें ऐसा ही रवैया अख्तियार करना चाहिए कि वो हमारे लिए बहुत मुफीद होते हैं, तो हम भी उनके लिए कुछ ना कुछ करें। एग्रीकल्चरिस्ट तो बनना ही पड़ेगा, भावें माड़े मोटे बन जाओ। ये बात भी काफ़ी हद तक हकीकी है कि पौधों और परिंदों को खुराक और दाना पानी देने वाले दिल के अच्छे और मुखलिस और मेयारी इंसान होते हैं। बिल्कुल सही बात है। किचन गार्डनिंग करनी है ना आपने, एग्री हैं तो माड़े मोटे एग्रीकल्चरिस्ट तो बनना ही पड़ेगा। कल के सबक में इंशाल्लाह या आने वाले सबक में नामियाती खाद यानी कंपोस्ट तैयार करने का तरीका हम बताएंगे। उसके लिए तैयारी कर ले, आपको सारा वो इंशाल्लाह तरीका बताया जाएगा, जो होम गार्डनिंग का एक बुनियादी जुज़्व है, हिस्सा है। ये बुनियादी बातें थी, इसी को कुछ लेके आगे उसकी फ्रूटी तैयार की गई है थोड़ा दूसरे अंदाज में। कुछ लोगों ने किचन गार्डनिंग को गैर मुफीद और महंगा नुस्खा साबित करने की बहुत ट्राई की। जो ना करना चाहें तो हर एक का अपना अपना तजर्बा, अपनी सोच होती है, हम उनको मना नहीं कर सकते। ना करें, किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं है। हर कोई अपने फ़ायदे और अपनी फैमिली के फ़ायदे के लिए इंशाल्लाह ये सारा जो ये एक मुनफरद किस्म का कोर्स है, और पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह इसको बहुत ज़्यादा यानी हमारे देसी गार्डनिंग ग्रुप के हवाले से भी देखा जाए तो बहुत पसंद किया जा रहा है, और लोग अपनी मसरूफियत को बढ़ा रहे हैं इस हवाले से कि उसमें वो अपने आप को पौधों के साथ मसरूफ करें। तो आइए दलील से साबित करते हैं, लेकिन ज़रा हल्के हल्के फुल्के अंदाज में। होम गार्डनिंग बिल्कुल महंगा शौक नहीं है। ये आपको पता ही है, पहले भी हमने जिक्र किया कि सस्ता, मुफीद है, पुरुमीद है, सब्र दिलाने वाला है, और इससे फ़ायदा ही फ़ायदा इंशाल्लाह होगा। नुकसान नहीं होता या इतना कम होता है कि आपको वो फ़ायदा ज़्यादा नज़र आता है, और अगर आप रहनुमाई लेके आगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह बेहतरी होगी। गार्डनिंग करने से, किचन गार्डनिंग करने से बरकत और बढ़ोतरी में इजाफा होता है। चंद पौधों और सब्जियों से शुरू करके आप चंगे भले घरेलू काश्तकार बन सकते हैं। यहाँ हमारे गार्डन में जो लोग दोस्त आते हैं या लोकल जो लोग जिन्होंने देखा हुआ है, वो आके पंजाबी च कहते हैं कि तुसी तो दोवां किलियां दी वाही कि तुसी अपने गार्डन च रखी है माशाल्लाह। यानी इतने ज्यादा पौधे और उनकी भाग दौड़, उनका संभालना माशाल्लाह 2 एकड़ के बराबर कहते हैं ये काम सारा जो है यहाँ से। और अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर और पिछले सीजन में हमने सब्जियां उगाई यहाँ पे अपने बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए, मोहल्लों वालों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, जो भी आए ठीक है जी, ले जाओ जिन्हें लेना जो करना, सब्जी है या जो भी चीज़ें। किचन गार्डनिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हर मौसम में सब्जी और हर्ब्स
یہ جو سبزی کے ساتھ ساتھ جڑی بوٹیاں جو دوسری اس حوالے سے ہیں جن کو ہم ہربز بولتے ہیں، جو یعنی ہمارے لیے فائدہ مند ہے. ایک تو ہربز ہیں، جڑی بوٹیاں جو ہے نقصان دہ ہوتی ہیں، لیکن جو ہربز ہیں وہ فائدہ مند ہیں. جیسے لیمن گراس ہے، بہت اچھی یہ ایک اس کا یعنی کہہ لیں پودا ہے. اس کا کہوا تیار کرتے ہیں جو سردیوں میں تو بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے. اس میں تھوڑا سا لیمن کا ذائقہ ہوتا ہے اور یہ گھر میں اگانا بڑا آسان ہے. اس کا 1 یا 2 پودے لگوائیں تو اس کے بیبی پلانٹس بنتے رہتے ہیں مزید. اسی طرح ہم اگر بات کریں روزانہ سبزی 100-200 کی لیتے ہیں تو بہت زیادہ خرچ ہو جاتے ہیں، لیکن تازہ سبزی اگر آپ کے کچن کے بالکل پاس ہے وہ گارڈن ہے تو وہاں سے آپ پودینہ، سبز مرچ، لہسن، ہرا پیاز طور پہ تازہ لے کے اور آرگینک لے کے فوری طور پہ اپنی ہڈیا میں پکانے والی چیزوں میں ڈال سکتے ہیں اور انشاءاللہ یہ بالکل مفت دستیاب ہے. صرف ایک بار محنت کرنی پڑتی ہے. نو ڈاکٹر. اگر آپ کچن گارڈننگ کریں گے تو ڈاکٹر اگر آپ کے دوست ہیں تو چلو اچھی بات ہے، لیکن اس حوالے سے وہ بڑا فائدہ ہوگا کہ آپ کو ان سے میڈیسن لینے یا ان کی فیسیں بھرنے سے جان چھوٹ ہے. الحمدللہ کیمیکلز اور زہریلی کھادوں سے پاک آرگینک اور تازہ سبزیوں اور پھلوں کے استعمال سے ڈاکٹر کے پاس جانے کا خرچہ بھی بچ جاتا ہے. پودوں کے ساتھ رہ کر ہم ادھر ادھر کی ٹینشنوں سے بھی محفوظ اور صحت مند رہتے ہیں، ٹیکوں شیکوں سے بھی بچ جاتے ہیں. یعنی جو لوگ کرتے ہیں تو ٹیکے بھی بند ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور سب سے بڑھ کر ہم بڑی بڑی بیماریوں سے بچ کر انگریزی دوائیوں کو دور سے ہی لفظ کہہ دیتے ہیں. نمبر سبزیاں 9 لڑائیاں. کچن گارڈننگ سے نیٹ پیکج کی بچت ہو جاتی ہے. یعنی جو سارا دن ویلے فیس بک واٹس ایپ اسٹیٹس چیک کر کر کے دوسرے دے آپ بھی پریشان ہونا، آپ بھی اور خود بھی دوسروں کو بھی پریشان کرنا. نیٹ پر وقت برباد کرنے کی بجائے اپنا وقت ایک صحت مند مشغلے گارڈننگ کچن گارڈننگ میں لگایا جا سکتا ہے. ہاں اگر آپ نے کوئی گروپ جوائن کیا ہوا ہے یا جیسے ابھی یہ آن لائن کام کرنا ہے یا نیٹ چلانا ہے تو اس کا مثبت استعمال کریں، مفید استعمال کریں. فیس بک کا مفید استعمال کریں، واٹس ایپ کا مفید استعمال کریں تو فائدہ ہے. بلا وجہ یعنی سکرولنگ کرتے جانا اور بس وقت گزاری کرنا یہ کوئی عقل مندی والی بات نہیں ہے. یعنی آپ کو اس سے فائدہ کوئی نہ کورس سیکھیں، کوئی فائدہ مل جاتا ہے اچھی بات. فیس بک فری مورتے چلاؤ تے بچت کر کے بیج منگاؤ تے سبزیاں لگاؤ. اپنے باغبانی والے کام میں مصروف رہیں گے تو گوانڈیاں تے رشتہ داراں نال لڑائی دے چانس 0% ہو جائیں. اور یہ ایک چھوٹا فائدہ نہیں ہے، جب کسی سے لڑائی نہیں ہوتی تو بڑے پرسکون رہتے ہیں. کچن گارڈننگ کریں، زیادہ آکسیجن حاصل کریں. پودوں کے پاس بیٹھ کر زیادہ آکسیجن ملتی ہے تو دماغ فریش رہے گا اور جو طالبات ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ان کی پڑھائی اچھی ہوگی اور فرسٹ پوزیشن ان کی آنے اور کپ شپ ملنے کے کافی امکانات روشن ہو جاتے ہیں. اگر گھر میں ماڑا موٹا ایک کھڑکا ہو جائے یعنی لڑائی شڑائی ہو جائے تو جلدی سے اپنے گارڈن کا سوادی یا فروٹ یا سبزی یا سونا یا موتی کا پھول لے کے اپنے لائف پارٹنر کی خدمت عالیہ میں پیش کرنے سے حالات اپنی اصلی حالت پر فوراً واپس آ سکتے ہیں. ہوٹل تے جا کے کھانا کھوانے اور منانے کی بچت کی ہو گئی نا. سر یہ آواز کا مسئلہ مہمانوں کے آ رہا ہے لیے کچھ لوگوں کے بھی پاس. یہ ایک اچھا بھی ہے اور اگر اس کو دوسرے انداز سے اگر مہمان آ جائیں اور لمبے ڈیرے لگا کے یعنی کافی دن آپ کے پاس رہیں تو ان سے گوڈی کروائیں، پروننگ کروائیں اور جڑی بوٹیاں نکلوائیں تو یہ امید واسق کی جا سکتی ہے کہ وہ اگلے ہی دن بوریا بستر باندھ کے وہاں سے جانے کی تیاری کر لیں گے. جاتے جاتے کوئی ان کو گنڈے، تھوم، دھنیا، پوتنا گفٹ ضرور کر دے. یہ بات ہم کئی بار پہلے بھی شیئر کر چکے ہیں، آپ کے سامنے ذکر کر چکے ہیں اس کا. اور سب سے انمول بات اس شوق میں ذہنی سکون ملتا ہے. اور ذہنی سکون کے لیے تو لوگ عجیب طرح کی گولیاں کھاتے ہیں، کئی طرح کے ٹشن کرتے ہیں. اگر آپ کو کچن گارڈننگ کرنے سے آپ کا دماغی طور پہ آپ اچھے بھلے اور صحت مند ہو گئے اور آپ کو سکون مل گیا تو یہ ایک فائدہ ہی سب سے بڑا ہے. باقی بھی گلا چھٹو. اور پودوں کی سیوا کرنے سے اور ہل جل کرنے سے، ورزش کرنے سے ماشاءاللہ آپ کی صحت اچھی رہتی ہے اور یہ ایک صدقہ جاریہ ہے. اس نیت سے میں نے شروع میں بات کی کہ اس نیت سے پودے لگائیں، گارڈننگ کریں، کچن گارڈننگ کریں کہ یہ آپ کی فیملی کے لیے، آپ کے آس پاس جو رہنے والے لوگ ہیں ان کے لیے، رشتہ داروں کے لیے ان کا بھی فائدہ سوچیں تو انشاءاللہ وہ بھی ہمیں دعائیں دیتے رہیں گے. اور کچن گارڈننگ کے لیے آپ بالکل اب ریڈی ہیں انشاءاللہ. یہ کچھ تھیوری والا کام 3-4 اسباق جو ہے نا وہ مکمل انشاءاللہ آج ہو جائیں گے
کل سے کچھ چیزیں ہم پریکٹیکل انشاءاللہ اس بارے میں کریں گے. آج ہم آپ کے لیے زیادہ وقت دے رہے ہیں آپ کو تاکہ سوالات جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ ہو جائیں. تو یہ نمبرز آپ کے سامنے سر کا بھی ہے اور میرا بھی. اس حوالے سے واٹس ایپ پہ اگر کوئی چیز آپ پوچھنا چاہیں یا کوئی گزشتہ کسی کا سوال رہ گیا ہو تو پلیز اس حوالے سے, کیونکہ بنیادی مقصد جو ہے نا وہ ایسے تو چلے ہم دیکھ کے کرتے رہیں گے لیکن کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو پھر وہ فائدہ کوئی نہیں ہے. تو اس لیے آپ کو ٹائم اس لیے زیادہ دیا جا رہا ہے کہ پورے 9 بجے انشاءاللہ کلاس آج ختم کر دی جائے گی, یا اس سے پہلے دیکھ لیے سر 40 منٹ والی جو بات ہے وہ بھی رہتا ہے ٹائم, کیونکہ 40 منٹ کے بعد یہ آٹومیٹک آف ہو جاتی ہے, دوبارہ ہمیں جوائن کرنا پڑے گا. تو اتنی دیر میں پلیز آپ اپنے سوالات کا سلسلہ شروع کریں. جی آج کا ٹاسک میں انشاءاللہ بتا دیتا ہوں, اب وہ یہاں پہ آپ کو سب کے سامنے. ہاں جی, یہ اگر آواز میں تھوڑا مسئلہ آئے تو سامنے سلائڈ پہ لکھا بھی ہوتا ہے سارا, اور انشاءاللہ اس کے نوٹس بھی مل جائیں گے. بعض کا کوئی کنیکشن کا مسئلہ ہو جاتا ہے, نیٹ کا یا پرابلم سگنلز کا, تو اس میں تھوڑی بہت ایسے آ سکتی ہے پرابلم. دیکھیے ٹیکنیکل چیزیں ہیں, کوئی بات نہیں. الحمدللہ ہمیں پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھے یہ ساری چیزیں جو ہیں جو اویل کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا بے حد لاکھوں کروڑوں ملین بلین سے بھی زیادہ شکر ہے, ٹریلین سے بھی زیادہ شکر ہے الحمدللہ. اگر ہم بیج لگائیں اور نہ ہوگے تو کیا کریں, صبر کریں. ظاہر ہے وہ اب نہیں ہوگے تو کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوا ہوگا یا کوئی ایسی غلطی ہوئی ہوگی جس کی وجہ سے وہ نہیں ہوگے. عموماً بیج کے اگنے کا وقت جو ہے 2 دن سے لے کر 10 سے 12 دن کے اندر بیج تقریباً تمام جو ہیں وہ اگ جاتے ہیں, جو اگنا شروع ہو جاتے ہیں. اگر اس سے لیٹ ہو جائے تو ہمیں پھر غور و فکر کرنا چاہیے کہ واقعی یہ کوئی مسئلے والی بات ہوئی. سر میں اتنے بیج لگاتی ہوں 100 میں سے 2 گرو کرتے ہیں. تو دیکھیں غور کریں اس پہ کیوں ایسا مسئلہ ہے. 100 میں سے 2, یہ تو بہت ہی کم پرسنٹیج ہے, 2%. تو یعنی آپ کوئی بھی کامیابی نہ ہوئی. سر میری میتھی بڑی نہیں ہو رہی, ننھی سی ہے. پانی زیادہ دے رہے ہوں گے یا اس کو دھوپ لگوائیں, دھوپ والا یعنی جگہ ایسی ہو وہاں پہ, پھر وہ دھوپ پودوں کے لیے بہت ضروری ہے. جو فوٹو سینسس کا عمل ہوتا ہے نا اس کے ذریعے یہ پودے پھر زیادہ بڑھتے پھولتے ہیں. سر میں نے اپنا نوٹس بھی بنائے ہیں, چلیں اچھی بات ہے. یہ میں نے آج گروپس میں بھی سب کو بتایا ہے کہ اپنے اپنے نوٹس ہاتھ سے لکھ کے جو ہے نا وہ سارے پیش کیا کریں. سر مونگرے اور مولی کے بیج میں کیا فرق ہوتا ہے؟ بیج تو تقریباً ملتے جلتے ہوں گے. یہ جن کو پہچان ہوگی یا جنہوں نے علیحدہ علیحدہ ان کو نام لکھ کے رکھے ہوں گے, پھر جب پودا بنتا ہے وہ مولی نیچے بن جاتی ہے, مونگرے کے اوپر پھول لگتے ہیں, پھر وہ اس کے پاٹس بنتے ہیں اوپر, اور مولی کو کاٹ کے اس کے بعد جو اوپر اس کے بیج بنتے ہیں وہ بھی اسی پوٹس کے ہوتے ہیں. لیکن یہ ہمیں پہلے اس کو دھیان رکھنا چاہیے. میرا سوال یہ ہے کہ دھنیا پودینہ بہت دفعہ لگا چکی ہوں لیکن وہ اگتے نہیں ہیں, اس کی کیا وجوہات ہو سکتی؟ میں نے پہلے بھی بتایا کہ گرمی کی کمی زیادتی, پانی کی کمی زیادتی, دھوپ نہیں لگتی, اور بیج جو ہے نا وہ آپ سے صحیح طرح سے وہ نہیں اب لگائے گئے, یا زیادہ مٹی میں دب گئے تو, یا بہت زیادہ اوپر رہ گئے, اور پانی بار بار جب لگائیں گے تو وہ ہل جائیں گے. بیج جب ایک جگہ پہ پیوست ہو جاتا ہے, رک جاتا ہے, تو پھر وہ جرمینیٹ ہوگا. لیکن اگر ہلتا رہے گا پانی سے شاور دینے سے تو پھر بڑا مسئلہ آئے گا. اس لیے ان چیزوں کو سارا غور فکر کریں, اس کے بارے میں دیکھیں کہاں غلطی ہو رہی ہے, پھر پوچھیں. یعنی سٹیپ بائی سٹیپ شروع میں اگر آپ رہنمائی لے لیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا. سر ہری پیاز کے الگ سیڈ ہوتے ہیں. جی پیاز کے سیڈ جو ہوتے ہیں وہی ہری پیاز بنتی ہے, یا پھر سے لگا دیں. ہاں جی, جو بیج نہیں ہوگے تو پھر لگانے چاہیے. ظاہر ہے ابھی موسم ہے, ابھی انشاءاللہ لگا سکتے ہیں آپ. پودے نہیں بڑھ رہے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے سب سے جو بڑا اس کی بڑی وجہ ہو سکتی ہے وہ پوٹنگ مٹیریل آپ کا اچھا نہیں ہوگا تو پودوں کی پرورش اچھی نہیں ہوگی. یعنی جو مٹی ہے یا جس میں آپ نے پودے لگائے اس کو بولتے ہیں پوٹنگ مٹیریل. تو اس کو غذائیت والا بنائیں, اس میں کمپوسٹ شامل کریں, اس میں خشک گوبر مکس کریں, اور کیلے کے چھلکے کاٹ کے چھوٹے چھوٹے مکس کر سکتے ہیں. لیکوڈ کھادیں کچھ ہوتی ہیں وہ شامل کریں تو انشاءاللہ مٹی جو بہتر ہو جائے گی. اس کو تھوڑی تھوڑی گوڈی کرتے رہیں انشاءاللہ پودے جو ہے نا بہتر ہوں گے, کیونکہ پودوں کو بھی غذائیت چاہیے ہوتی ہے. تیسری کلاس کا یوٹیوب لنک نہیں آیا, بھیج دیں. تیسری کلاس تو آ جائے تو اس کا ابھی تو کلاس ریکارڈ ہو رہی ہے, تو ابھی
انیا کالیاں نہ پاؤ. لیمن گراس اور لہسن لگانے کا کیا طریقہ ہے؟ لیمن گراس جو ہے نا وہ بیبی پلانٹس ہوتے ہیں, اس کے یعنی ایک پودا ہوتا ہے, اس کو جڑ سمیت زمین میں دبا دیتے ہیں تو وہ گرو کرنا شروع کر جاتا ہے. اور جو لہسن ہے یہ اس کی گنڈیاں ہوتی ہیں یا پوتیاں ہوتی ہیں جن کو الگ الگ کر کے ہم ایک ایک کر کے وہ تقریباً 2-3 انچ کے فاصلے پہ زمین پہ لگاتے جاتے ہیں, اور اسی سے لہسن بننا شروع ہو جاتا ہے. اور اس کے نیچے پھر پوری گنڈی وہ بن جاتی ہے, گنڈا بن جاتا ہے, بلب بن جاتے ہیں, اور اسی میں پھر 8-10 جو ہے نا علیحدہ علیحدہ اس کے پیس ہوتے ہیں. آج کا ٹاسک بتا دیں. ٹاسک آج کا میں آخر پہ بتاؤں گا انشاءاللہ, بتا دیتا ہوں. آسان ہی ٹاسک آپ کو دے رہے ہیں کہ آپ یعنی اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ پریشان نہ ہوں یا کوئی مسئلہ نہ آئے. تو انشاءاللہ ان بیجوں کو تھوڑا اگنور کریں. میں جاب کرتی ہوں, دیکھا نہیں 2 دن سے, اور آج دیکھا تو جرمنیٹ ہو رہے ہیں. اگنور کرنے والی بات چلیں کہہ سکتے ہیں, لیکن بیجوں کا دھیان رکھنا چاہیے, بیجوں کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں آپ کوئی اگنور کرے یا ہمیں کوئی اگنور کرے تو پھر بڑا اس والے سے ہمیں سوچ آتی ہے کہ لو جی ساڑھے وال دھیان نہیں کیتا. تو بیجوں کو غور کرنا چاہیے, دیکھنا چاہیے ہمیں کہ وہ ہاں بار بار ان کو یعنی نکال کے یا ایسے نہ کرے کہ وہ دیکھا بھی تھلو جڑ نکلی. آواز نہیں آ رہی؟ ابھی تو آ رہی ہے الحمدللہ آواز. السلام علیکم. آج کا ٹاسک بتا دیں. جی بتا دیتا ہوں انشاءاللہ. سر آپ بیج لگانے کا کب بتائیں گے؟ بیج لگانے کا بتا تو رہے ساتھ ساتھ. یہ پہلے تیاری مٹی کی تیاری کروائی ہے, پھر کمپوسٹ کی تیاری. انشاءاللہ بیج لگانے کا اور الگ الگ سبزیاں لگانے کا طریقہ سارا آپ کو پتہ چلے گا انشاءاللہ. سر پروننگ اور ویڈنگ میں کیا فرق ہے؟ دونوں کا مطلب کتنا جاننا چاہتا ہوں. پتہ نہیں کیا کر دیا یہ. اچھا یہ لاسٹ ٹیکنو صاحب ہے, یہ ٹیکنو صاحب لاسٹ ہماری یہ اسائنمنٹ کی تھی ٹاسک کا, کہ اس میں پروننگ بھی تھا, ویڈنگ بھی تھی. الفاظ پروننگ نہیں تھا, ویڈنگ تھی, لیکن پروننگ کا میں نے بتا دیا تھا کہ بلکہ پروننگ بھی تھا. ہاں جی, کانٹ شانٹ کرنا اور پودوں کی شاخ تراشی کرنا. تو شاخ تراشی اوپر سے کی جاتی ہے, پودوں کی شاخیں وغیرہ جو پروننگ ہوتی ہے. اور ویڈنگ جو ہوتی ہے یہ جڑی بوٹیوں کو تلف کرنا یا جو غیر ضروری پودے ہیں ان کو ختم کرنا. اور دونوں کا یہ الگ الگ. پانی ہمیشہ سپرے بوتل سے دینا چاہیے. اگر تو چھوٹے پیمانے پر آپ کی کاشتکاری ہے یا کچن گارڈننگ ہے تو سپرے بوتل سے یا پریشر بوتل سے دیں. لیکن اگر زیادہ کیاریاں ہیں یا زیادہ گملے ہیں تو پھر پائپ سے دے سکتے ہیں, لیکن آہستہ چلا کے. منی پلانٹ کو دھوپ میں رکھا جائے یا چھاؤں میں؟ دونوں جگہ پہ رکھ سکتے ہیں. کیا بیج کو پوری طرح ڈھانپنا چاہیے؟ نہیں ڈھانپنا چاہیے. آج کل بیجوں کو ڈھانپنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے, نارمل موسم ہے تو آپ یعنی لگا کے اوپن ایریا میں چھوڑ دیں. رات کو کھلے آسمان میں جو تھوڑی تھوڑی ہلکی سی ٹھنڈک ہے وہ لگے, اور دن میں جو دھوپ نکل رہی ہے وہ انشاءاللہ اس سے پودوں کو اچھی پرورش ہوگی. سر میرا پانی کھارا ہے, کون سے پودے لگاؤں؟ کھارے پانی میں پودے نہیں ہوتے. آپ کو نہر کا پانی یا جو اچھا میٹھا پانی ہے اس کا انتظام کرنا پڑے گا. کھارے پانی میں نمکیات زیادہ ہوتے ہیں, اور زیادہ نمکیات پودوں کی جڑوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. ایک گملے میں ونٹر سیزن والے 2-3 بیج کون سے لگ سکتے ہیں؟ کتنے سائز کا گملہ ہے پہلے یہ پتا ہونا چاہیے. 12 انچ کے گملے میں اگر آپ مرچ کے پودے لگانا چاہ رہے ہیں, سبز مرچ جو ہری مرچ ہوتی ہے یا دیسی مرچ ہوتی ہے اس کے, یا شملہ مرچ, 12 انچ کے گملے میں 2 یا 3 پودے لگا سکتے ہیں. اگر 1 فٹ والا یا 14 انچ گہرا گملہ ہے تو اس میں مولیاں 2 یا 3 لگا سکتے ہیں. شلجم 3-4 لگا سکتے ہیں. گاجریں 4-5 لگا سکتے ہیں. ایسے یعنی آپ لگائیں تو یہ زیادہ صحیح ہے. اگر اسے گھنے لگا دیں گے تو پھر مسئلہ آئے گا. پالک کے زیادہ لگا 10-12-15 بیج لگا سکتے ہیں. ساگ لگانا ہے تو وہ بھی زیادہ لگا سکتے ہیں. میتھی کے زیادہ 15-20 لگا سکتے ہیں, کیونکہ ان کی جڑیں بھی چھوٹی ہوتی ہیں, پودے بھی اتنے زیادہ بڑے. سر میں نے نیازبو لگایا ہے اور وہ بہت زیادہ پھیل گیا ہے, اور شہد کی چھوٹی بکیاں بہت آتی ہیں, اور میں باقی سبزیاں بھی لگانی ہے تو جگہ نہیں, تو کاٹ دیں ان کو. اب نیازبو کا سیزن ختم ہونے والا ہے, بیج بن گئے تو بیج اتار کے رکھ لیں, اس کو ختم کر کے نئی سبزیاں لگائیں. سر جی گزارش یہ ہے کہ لوگ بہت جلد باز ہیں, اگر بہتر سمجھے تو یہ بھی بتا دیں عمومی طور پر پودا سبزی کتنے عرصے میں دینا شروع کر دیتا ہے. لوگ تو کہیں گے جی آج ہی بوٹے سبزی لائیے, بیج لائیے تو کل نو سبزی لگی ہوگی توڑ کے ہاں لائیے. یہ اتنی جلدی واقعی نہیں ہوتا صاحب بھائی. تو یہ اگر ابھی ہم سبزیاں لگا رہے ہیں تو اس کی فروٹنگ ہم جنوری-فروری میں, دسمبر-جنوری-فروری میں حاصل کر سکیں گے انشاءاللہ. یعنی 2 سے 3 ماہ لگ جاتے ہیں ایک پودا پورا پروان چڑھنے میں, بڑھنے میں, اور پھر اس کی فلاورنگ فروٹنگ. تو یہ شروع میں نے بات کی تھی, بڑا صبر آزما کام ہے. اس کو یعنی ایک دن میں یا ایک ہفتے میں یا ایک مہینے میں نہ کہے کہ ہمیں ہمارا رزلٹ مل جائے گا. یہ روز بروز اس کو
जी क्लास 40 मिनट पूरी हो गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा हम अपनी क्लास में आ गए हैं। 53 लोग हैं। चैट दोबारा जो पहले वाली थी वो सवालात रिकॉर्ड हो गए या नोट हो गए हैं, तो इंशाल्लाह अभी ये दोबारा मैं बात कर रहा था कि जैसे हम अपने पौधों बच्चों को अपने में बड़ा होते आहिस्ता आहिस्ता देखते हमें अंदाजा नहीं होता कि ये माशाल्लाह ग्रो कर रहे हैं, परवान चढ़ रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। कोई मेहमान कोई महीने 2 महीने के बाद आता है तो कहता है इंशाल्लाह साडा मुंडा तो बहुत बड़ा हो गया। तो इसी तरह पौधे जो है ना रोजाना हम उनको देखते हैं अपने पास, तो फिर हमें उसका थोड़ा सा कम अंदाजा होता है, तो लेकिन वो परवरिश पा रहे होते हैं, बड़े होते हैं। सर कराची के मौसम के हिसाब से कौन सी सब्जियां उगानी चाहिए? सारी जो मैंने लिस्ट बताई है इसमें सारी आजकल पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह उगा सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा सर्दी जब आएगी, बर्फबारी होगी, कोहरा पड़ेगा, तो तब आप मशवरा कर सकते क्या देखभाल करनी है, केयर करनी है, तो उसके बारे में इंशाल्लाह। यानी इस बर्फ से बचाना चाहिए, इसको हमें ऊपर से कवर करना चाहिए। कुछ पौधे जो है ना वो बर्फ बस सर्दी ज्यादा बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन ज्यादातर जो अल्लाह ताला की ये यानी तरफ से बड़ी एक अच्छी बात है, या अल्लाह ताला ने एक निज़ाम ऐसा बनाया हुआ है कि सर्दियों वाले जो पौधे हैं वो सर्दी बर्दाश्त करते हैं, कर जाते हैं ज्यादातर, और जो गर्मियों वाले हैं वो गर्मी में जहाँ उनका ग्रो होना अच्छा होता है। एक गमले में अलग अलग किस्म के 2-3 बीज डाल दो, डाल तो सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि एक किस्म की एक ही गमले में डालें। बाज़ यानी सरसों की 3-4 अक़साम है, एक सरसों होती है, एक तोरिया होता है, तारामीरा होता है, इतराया होती है, इस तरह तो अगर आप इस तरह कुछ अक़साम जो मिलती जुलती डाल देंगे तो आपको थोड़ा अंदाजा नहीं होगा। इसलिए बेहतर है कि अलग अलग लगाएं, और हर गमले में या क्यारी में जहाँ भी लगाएं वहाँ टैग लगा दें। आजकल प्लास्टिक के टैग मिल जाते हैं, उनके ऊपर परमानेंट मार्कर से या ये जो व्हाइट बोर्ड मार्कर होता है उससे नाम लिख के, या टेप लगा दें ऊपर, सोलूशन टेप लगाने से फिर आपको पानी से खराब नहीं होगा। तो तक बात का बीज लगा देते हैं और याद नहीं होता यहाँ मैंने क्या लगाया था, इसलिए टैग जरूर लगा लेता है। इस सीजन में हम कौन से फूल वाले प्लांट लगा सकते हैं? जो आजकल के मौसमी फूल हैं वो सारे लगा सकते हैं। सर खशकाश और कलवंजी देसी कौन से होते हैं? देसी होते हैं, ये ऑनलाइन देसी हट्टी पे मौजूद हैं, आप आसपास कहीं से लेना चाहें तो उन्हें हमें असली वाले दें। हमारे पौधों को 1 साल हो गया है पर उनमें कोई फ्रूट नहीं आया। कौन से पौधे थे, नाम तो बताएं उनका। जब भी कोई सवाल पूछे इस वाले से तो हमें अपना नाम, उनका नाम, पौधों का लोकेशन और पानी देने का सारा तरीका ये कुछ बताना चाहिए। टमाटर कब लगता है? अभी टमाटर लगाए जा रहे हैं, बीज से भी पनीरी से भी। जब बीज डालकर ऊपर से मिट्टी की पतली सी लेयर डालते हैं तो पानी स्प्रे करने के बाद वो नजर आने लगते हैं, तो क्या उनको मिट्टी से कवर करना चाहिए? मैंने शुरू में बताया था कि पहले पानी दें गमले में, ग्रो बैग में या क्यारी में, उसके बाद ऊपर बीज डालें और फिर हल्की सी टैब उठाएं, फिर पानी ना लगाएं। यानी बीज लगाने के बाद अगले दिन या तीसरे दिन पानी देना है, उसके बाद जब पानी देंगे, शावर करेंगे कि वाकई बीज हिल जाएंगे, मसला है। ये देखिए एक मसला यहीं पे हल हो गया ना। कुछ लोग कह रहे हैं जी मैं बीज डालता हूँ हिल जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो ये वजह है उसकी। पहले मिट्टी गीली करें, ऊपर बीज डालें, ऊपर हल्की मिट्टी की तय खुश्क वाली बिछा दें, फिर पानी नहीं देना, क्योंकि मिट्टी जो गीली है उसकी वजह से जो आप हल्की स्टेप चाहेंगे वो भी गीली हो जाएगी, नम हो जाएगी, और जर्मिनेशन इंशाल्लाह 2-4 दिनों में शुरू हो जाएगी। हफ्सा साहबा कह रही है दुबई के मौसम के हिसाब से अभी क्या लगाना चाहिए? दुबई मस्कत से माशाल्लाह हमारे ग्रुप में काफ़ी लोग हैं, तो सऊदी अरब से भी हैं, वो आज यहाँ पाकिस्तान वाली जो सब्जियाँ तकरीबन वो सारी लगा सकते हैं इंशाल्लाह, भी मौसम है वहाँ पे। सर फ्लावरिंग प्लांट का भी बताएं। फ्लावरिंग प्लांट की पूरी लिस्ट भी शायद किसी जगह पे दी हुई है, देसी गार्डनिंग में माशाल्लाह पड़ी हुई है, आप क्या उससे ले लें। तो कौन कौन से फूल आजकल लगा सकते हैं, उनकी पीलियाँ मिल रही हैं या बीज से लगा सकते हैं? सर रेड और येलो शिमला मिर्च कैसे उगाते हैं? जैसे आम शिमला मिर्च उगाते हैं जैसे रेड और शिमला, क्योंकि बीज लगाने में का तरीका तो वही है ना, वो तो कलर उसका बाद में चेंज होना है, तो कौन सा प्रोसेस है? सर गेंदे के फूलों का मौसम में लगा, अभी मौसम है बिल्कुल, मैरीगोल्ड उसको बोलते हैं, हाँ जी वो लगा सकते हैं अभी। काश के कौन सा प्लांट आता है? ये पता नहीं क्या लिखा है, खशकाश शायद लिखा है। तो खशकाश जो है ना ये उसके बीज होते हैं, मिल जाते हैं। क्यारी की मिट्टी में अक्सर दीमक और कीड़े वगैरह लग जाते हैं, इसका क्या हल करें? इसके लिए नीम ऑयल का इस्तेमाल करें, पानी में मिक्स करके अच्छी तरह वो हम मिट्टी में भी डाल सकते हैं और इसको स्प्रे भी कर सकते हैं, ये ऑर्गेनिक तरीका है। तो
ویسے جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں ان کے لیے میں نے شروع میں بتایا تھا، گروپ میں اکثر جگہ بتایا ہوا ہے، اینٹی لائف شیمپو کا ایک ساشے لے کے 1 لیٹر پانی میں حل کر لیں، اچھی طرح مکس کر لیں اور سپرے بوتل میں ڈال کے سارے پودوں کے پتوں کے اوپر اسپرے کر دیں. انشاءاللہ جو چھوٹے موٹے کیڑے ہوں گی، فنگس ہوگا یا کوئی ایفڈز ہوتی ہیں ساری، انشاءاللہ ختم ہو جاتی ہیں. ٹرانسپلانٹنگ کیوں ضروری ہے؟ جس کمرے میں لگانا اسی میں بیج کیوں لگانے، ڈائریکٹ لگائے جائے. ہاں مطلب یہ پنیری کی بات شاید کر رہی ہے ربینہ صاحبہ. کچھ پودے جو ہوتے ہیں ان کو ہمیں ٹرانسپلانٹ کرنا پڑتا ہے فروٹنگ کے لیے، ورنہ اگر وہ ادھر ہی رہیں گے تو اتنا زیادہ پھل نہیں دیں گے جتنا وہ ٹرانسپلانٹ کرنے کے بعد یا پنیری شفٹ کرنے کے بعد دیتے ہیں. اس لیے کچھ چیزوں کا ذکر میں نے کیا تھا، جیسے شملہ مرچ، دیسی مرچ، بند گوبھی، پھول گوبھی، چائنا گوبھی، بروکلی، ٹماٹر، بینگن تمام اقسام کے، اور پیاز. یہ تقریباً یہ ساری سبزیاں، ان کی پنیری ہمیں شفٹ کرنا پڑتی ہے، لگانی پڑتی ہے. سر میں کیلا لگانا چاہتی ہوں، کب تک لگائے جا سکتے ہیں؟ آج کل تو نہ لگائیں، ابھی موسم نہیں ہے. اور پلیز یہ جو ریلیٹڈ ہے اسی سے بات کریں، ابھی پھلوں کے بارے میں ہم نہیں بات کر رہے. تو جو کچن گارڈننگ ہے وہ سبزیوں کے بارے میں بات. بگنر گارڈنرز کے لیے تھوڑا بتا دیں کہ کون سی ویجیٹیبل آسانی سے اگ جاتی ہے. پالک لگائیں، ساگ لگائیں، شلجم لگائیں، مولی لگائیں، میتھی لگائیں، پودینہ لگائیں. یہ سب سے آسان سبزیاں ہیں اور انشاءاللہ ان کی اتنی زیادہ کیئر بھی نہیں کرنی پڑتی اور جلدی ہو جاتی ہے. دھنیا لگا لیں. سر سیزن کی ایک سبزی کو کتنے پاٹ میں لگانا چاہیے کہ وہ پورے سیزن کے لیے کافی ہو؟ یہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ، مثلاً گملہ آپ کے پاس 12-14 انچ کا ہے تو اس میں پورے گملے میں دھنیا کا بیج لگا دیں تو وہ کون سا سارا ایک ہی دن آپ نے توڑ کے کھا لینا ہے، گملے میں ڈال دینا ہے. ایک گملے میں وہ آپ کاٹ کے، یعنی اتنا کافی ہو جائے گا کہ روزانہ بھی استعمال کریں، 2-4 ٹہنیاں 10 ٹہنیاں انشاءاللہ پھر نکل آئے گا. 2 میں لگا لیں، پودینہ 2 میں لگا لیں. لیکن مولی شلجم جو ہے وہ زیادہ میں کم از کم 4-5 میں لگائیں. ساگ 4-5 میں لگائیں، یا کیاری میں. ساگ جو زیادہ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ ہمیں کیاری میں یا بڑی جو جگہ ہے وہاں پہ لگانی چاہیے. اور ایک فیملی کے لیے بیگن کے 4-5 پودے ہوں تو کافی ہے، مرچ کے 4-5 پودے ہوں تو کافی ہے، ٹماٹر کے 4-5 پودے، انشاءاللہ 10 پودے چلیں. اگر زیادہ کرنا چاہیں تو 10-10 پودے کر لیں. چلو آنڈ گوانڈ بھی دینے نے، رشتے داروں دینے نے، اور اللہ کو سب گفٹ کے ہم دینا ہے نا کوئی گل. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ زیادہ لگا لیں، زیادہ اچھی بات ہے. یعنی آپ کے پاس میرے خیال میں کیاریاں ملا کے اور گملے ملا کے اگر 20 سے 30 کے درمیان یا تھوڑا زیادہ کر لیں، 50 کے لگ بھگ سامان ہو یہ سارا، اس میں مٹی میں جو زمین والی کیاری وہ بھی میں شامل کرتا ہوں. یعنی اتنی جگہ ہو کہ آپ اپنی فیملی کے لیے انشاءاللہ یہ ساری کچن گارڈننگ کا سامان گھر میں پورا کر سکتے ہیں انشاءاللہ. ہمارے پودوں کو 1 سال ہو گیا ہے پر اس میں کوئی فروٹ نہیں آیا. یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ وہ کون سے پودے ہیں جن پہ فروٹ نہیں آیا. اگر تو وہ مرچیں ہیں، ٹماٹر ہے یا اس طرح کچھ بینگن ہے تو یہ 6 مہینے کے بعد پودے ان کا سیزن ختم ہو جاتا ہے، دوبارہ لگانے پڑتے ہیں. اگر فروٹ والے پودے ہیں تو پھر وہ نام بتائیں تو اس کے حوالے سے دیکھا جا سکتا ہے، لیکن ابھی یہ سوال فروٹ والا نہ ہی کریں تو زیادہ اچھا ہے. جو گھر میں یوز ہوتی ہے وہ دیسی ہی ہوتی ہے خشخاش؟ ہاں جی وہ دیسی ہوتی ہے. یہ اگر آپ کا پنساری جہاں سے لے کے آتے ہیں وہ آپ کو صحیح والی دے رہا ہے تو ٹھیک ہوگی، ورنہ اس میں کچھ اور بیج بھی ڈال دیتے ہیں جو مکس ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا. اس لیے بڑے اعتماد والے دکان سے یا ایسے شخص سے لینے چاہیے بیج وغیرہ جو بالکل صحیح دے رہے ہیں. سر پاپی فلاور السی کے بیج سے آتے ہیں یا خشخاش سے؟ خشخاش سے. السلام علیکم سر، میں نے کوکو پیٹ میں ٹماٹر اور ہری مرچ لیمن لگائے ہیں، 5 انچ کی پنیری بن گئی ہے تو اب 12 انچ کے گملے میں کتنی پنیری ایک ساتھ لگائیں؟ 12 انچ کے میں آپ 2 یا 3 پودے لگا سکتے ہیں ٹماٹر کے، مرچ کے. یا لیمن گراس کا بیج ہوتا ہے؟ بیج بھی ہوتا ہے لیکن زیادہ یہ بیبی پلانٹ سے یا اس کی جو ٹہنی ہوتی ہے اس سے چلتا ہے. اسٹیویا کی پنیری مل جائے گی آپ کے پاس. اسٹیویا آج کل ابھی گرو نہیں کر رہا، یہ دسمبر میں جا کے صحیح طرح گرو کرے گا. بیج سے بھی اگتا ہے، پنیری سے بھی اگتا ہے، لیکن ابھی نہ لگائیں، نقصان ہو جائے گا آپ کا. سر ہمارے لیمن، کچھ لوگوں کو اسٹیویا کا پتہ نہیں، اسٹیویا ایک میٹھا پودا ہے جو چینی کی طرح اس کا ذائقہ میٹھا ہوتا ہے. اور تحقیق کے مطابق اگر کہتے ہیں اس کو خشک کر کے چائے میں کسی چیز میں ڈالا جائے تو میٹھا وہ چیز ہو جاتی ہے، اور آرگینک ہے، شوگر والے اس کو استعمال کر لیتے ہیں. اور یہ کچھ ماہرین نے تو بلکہ یہاں تک کہا ہوا ہے کہ یہ 300 گنا زیادہ چینی سے میٹھی ہوتی ہے. میٹھا پتا اس کا اس کا پاؤڈر ہوتا ہے، اسٹیویا پاؤڈر بولتے ہیں اس کو. سر ہمارے لیمن کے پودے کو 2 سال بعد 2 لیمن لگے، ماشاءاللہ سب جھڑ جاتے ہیں. ہر دفعہ بڑا پودا نرسری سے لیا تھا. اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. جب فلاورنگ ہوتی ہے پانی ہمیں کم کر دینا بلکہ بند کر دینا چاہیے.
مٹی کیسی ہے پودے میں جو وہاں پہ لگایا ہوا ہے، اور کس طرح کیئر کر رہے ہیں، دیمک تو نہیں ہے نیچے جو پودے خراب کر رہی ہے جڑوں کو، یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی، پھر صحیح پتہ چلے۔ شملہ مرچ کا موسم ہے ابھی، جی لگا سکتے ہیں شملہ موسم ابھی، شملہ اس موسم میں لگ رہی ہے۔ نیم آئل کی جگہ نیم کے پتے بوائل کر کے ڈال سکتے ہیں، جی ڈال سکتے ہیں، لیکن اس کا لاسٹ ٹائم ایک رزلٹ یا اس کا تجربہ ہمیں ہوا تھا کہ ایک ہماری بہن ہے، انہوں نے نیم کے پتوں کا پانی بار 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 اپنے پودوں کو دیا، اور وہ بینگن تھے شاید، ہاں جی بینگن ہی تھے، تو وہ جب بینگن پکائے گئے کڑوے ہو، تو اس لیے نیم کے پتوں کا جو پانی ہے وہ آپ کے پودوں کو یا ان کی ساری چیزوں کو تھوڑا سا کڑوا کر سکتا ہے، یہ بڑا دھیان سے پانی دینا چاہیے، بہت زیادہ پانی۔ پپایا، ایووکاڈو، چیکو، مسمبا سے ہیں جو ایک سال فروٹ نہیں آیا، پلیز یہ فروٹ کے بارے میں انشاءاللہ کوئی اور سیشن کرنا۔ سر جی کیا ایسا ممکن ہے کہ گھر کی چھت پہ گملوں کی جگہ فرش پر شاپر ڈال کر مٹی ڈال دی جائے، یعنی اس میں کیاری؟ بالکل بنا سکتے ہیں، بالکل ایسے کریں، یہ زیادہ بلکہ بہتر ہے۔ اور نیچے کوئی ایسی آج کل کچھ شیٹس مل جاتی ہیں جو سیپج نہیں، چھت کو خراب نہیں کرتی، سیپج نہیں ہوتی، بلکہ کچھ مخصوص قسم کا کیمیکل بھی ہوتا ہے، اگر چھت پہ وہ اس کو یعنی جیسے وہ تارکول ہوتی ہے ایسے چھت پہ لگا لیا جائے، اور ڈائریکٹ اینٹوں کی، اور سب سے سستی اینٹوں کی کیاری ہی ہوتی ہے، تو وہ بنا لیں، اس میں مٹی بال مٹی وغیرہ مکس کر لیں تو انشاءاللہ وہ بہتر آپ کی وہاں پہ اچھی کچن گارڈننگ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور روف ٹاپ پہ لوگوں نے بہت اچھا یہ کام کیا ہوا ہے، تو اس بارے میں دیسی گارڈننگ میں بہت سی پوسٹ موجود ہیں، آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں، یوٹیوب پہ چلے جائیں، وہاں بھی آپ کو کچھ چیزیں مل جائیں گی، روف ٹاپ لکھیں، روف ٹاپ گارڈننگ، انشاءاللہ کئی آئیڈیاز مل جائیں گے آپ کو۔ کیا پوٹنگ مکس مٹی میں نیم کی کھلی ڈال سکتے ہیں؟ جی ڈال سکتے ہیں، اس میں نیم کی کھلی ڈالنے کا یا نیم کی کھلی کا پاؤڈر جو ہوتا ہے یہ بڑا اس والے سے مفید ہے، کہ کیڑے مکوڑوں کو پیدا ہی نہیں ہونے دیتا، یا کیونکہ اس میں کرواہٹ ہوتی ہے، تو یہ ہم اپنے شروع میں جب مٹی تیار کریں تو اس میں ڈال سکتے ہیں، یا بعد میں بھی ڈال سکتے ہیں نیم کی کھلی کا پاؤڈر یا نیم کھلی گیلی کر کے، تو یہ بڑی ایک اچھی یعنی کہہ لیں کہ احتیاطی تدابیر میں ہے کہ اس سے کیڑے کم ہوں گے، فنگس نہیں لگے گی انشاءاللہ۔ میری مٹی کے اوپر وائٹ سا ہو جاتا ہے، وہ کلر ہے، اس کو بولتے سیم فوڈ بولتے ہیں، تو پلیز اس کے لیے جپسم استعمال کریں، آپ اپنی جو آپ کی مٹی ہے کیاریوں میں اس میں جپسم شامل کریں، لیکن اس کی ریشو کتنی رکھنی ہے، پتہ نہیں کتنی کیاریاں ہیں، آپ اگر مٹی یوں سمجھ لیں کہ ایک بالٹی 16 کلو کی بالٹی ہے اتنی ہے تقریباً، تو اس میں آپ 5 کلو جپسم جو ہے نا وہ مکس کریں، لیکن اگر دیکھیں مٹی بالکل یعنی پانی دے کے تھوڑے دنوں کے بعد اس پہ وائٹ سا پاؤڈر نہیں آتا تو پھر صحیح ہے، ورنہ اس کو مزید کیسے بہتر کرنا ہے، اس میں کچھ اور چیزیں شامل کرنی پڑیں گی، وہ آپ مجھ سے مشورہ کر لیں انشاءاللہ، پھر میں آپ کو سارا بتا دوں۔ بروکلین کیسے لگاتے ہیں؟ بروکلین تو نہیں ہوتا، بروکلی ہوتی ہے، بروکلی ایک سلاد ہے، جیسے گوبھی ہوتی ہے، اس کو سلاد کے طور پہ کچی کھائی جاتی ہے۔ یہ پنیری سے لگاتے ہیں، یہ بھی آج کل یہ لگ رہی ہے، پہلے بیج لگائیں گے، پنیری بنے گی، کریں گے انشاءاللہ۔ سر آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، کون سا سوال؟ سارے ساتھ میں دے تو رہا ہوں الحمدللہ۔ بینگن کی پنیری کا پیریڈ میں کس پیریڈ میں لگا الگ کر لیں؟ وہی جو میں نے طریقہ بتایا، 4-5 انچ تک کوئی بھی پودا ہو جاتا ہے، پھر اس کو ہم شفٹ کر دیتے ہیں۔ بند گوبھی کا بھی یہی موسم ہے؟ ہاں جی بالکل یہی موسم ہے۔ سر بیج چاہیے، کس کے بیج چاہیے؟ آپ ان باکس میں بتائیں، واٹس ایپ پہ بتائیں کون سے بیج چاہیے۔ ہمارے پیاز اور لہسن لگایا تھا، لیکن جب تھوڑے بڑے ہوئے تو جل گئے، اس میں کوئی آپ نے کیمیکل کھاد استعمال کی ہو، یہ ایسی کوئی لگ رہا ہے کہ یا غذائیت والی مٹی جو ہے نا وہ ایسی کوئی چیز اس میں آپ نے ڈال دیا ہے جو پودوں کو زیادہ نقصان دے گئی ہے۔ میرے پاس ٹماٹر کی پنیری ریڈی ہے، لگائیں، بسم اللہ کریں۔ سر آپ کے سیڈ اور کھانے پینے کا سامان منگوانا ہو تو اکٹھے آ جائیں گے انشاءاللہ، پیکنگ میں لگا کر ان کو بھیج دیں گے انشاءاللہ۔ گروئنگ ٹرے میں پالک اور سرسوں کو لگا لوں؟ نہیں، ان کو نہیں لگاتے، جو سیڈلنگ ٹرے ہوتی ہے ان میں صرف پنیریوں والے پودے لگاتے ہیں، یہ پالک اور سرسوں کو ڈائریکٹ لگائیں، ان کی پنیری نہیں شفٹ کرتے، یہ جو ڈائریکٹ لگے رہیں گی۔ مولی، گاجر، شلجم، چکندر، لال مولی، یہ ڈائریکٹ لگاتے ہیں، ان کی سیڈلنگ نہیں ہوتی، مطلب کہ ان کی گہرائی کم ہوتی ہے اس لیے پوچھا ہے، نہیں ان میں نہ لگائیں، یہ ان کو آپ 6-8 انچ یا 12 انچ کے گملے میں لگائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں نے آرڈر کیا تھا لیکن کوئی میسج کا رپلائی نہیں آیا،
آج کے میسج اپلائی کرنے والے رہتے ہیں, میں بزی تھا, انشاءاللہ میں اپلائی کر دیتا ہوں. ہلدی بیج سے لگتی ہے یا پلیری سے؟ ہلدی کی گنڈیاں ہوتی ہیں, بلبز ہوتے ہیں, ان سے لگتی ہے. سر اسٹیویا کے سیڈ ہیں آپ کے پاس؟ یہ نہیں, ابھی نہیں ہے, ابھی موسم ہی نہیں ہے ان کا. سر لیمن کا پودا 2 سال کا ہو گیا ہے تو ان پہ پھول بھی نہیں آئے ابھی, آج کل تو موسم ہی نہیں ہے, ابھی تھوڑا سا یہ خزاں کا موسم نکلے گا تو انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. دیسی ہٹی سے بیج منگوانا ہے, منگوا لیں انشاءاللہ. سر کمپوزٹ نہیں لفظ ہوتا, کمپوسٹ ہوتا ہے, بنانے کے لیے لکڑی کا پراتا ڈالا جا سکتا ہے؟ جی ڈال سکتے ہیں. کیا لہسن کو 4 انچ گہری ٹرے میں لگا سکتے ہیں؟ لگا سکتے ہیں انشاءاللہ. سر آپ سے رابطہ نہیں ہو پاتا, میں نے SMS کیا تھا, آنسر نہیں دیا. انشاءاللہ میں چیک کر لیتا ہوں جی, ابھی سارے جہاں جواب جو بھی ہونا دے دیتا ہوں, کیونکہ میرا پرسنل واٹس ایپ نمبر ہے تو ظاہر ہے میں اس کے لیے کسی اسسٹنٹ کو نہیں اپنا نمبر دے سکتا یا نہیں رکھ سکتا. تو جیسے ہی میں فری ہوتا ہوں انشاءاللہ پھر میں جواب دے دیتا ہوں. مرچ اور ٹماٹر کے پودے کتنے دن میں نکلتے ہیں سیڈ سے؟ تقریباً 4 سے 5 دن انشاءاللہ. سر آپ کا جواب دینے کی طریقہ زبردست ہے, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آپ کے علم سے زندگی میں برکت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. یہی دعائیں آپ کے لیے بھی اور سب کے لیے دعائیں, اللہ تعالیٰ سب کے زندگی میں خیر و برکت کرتے ہیں انشاءاللہ. یہ دنیا آپ سے فیض پاتی رہے, آمین انشاءاللہ. ہماری کوشش ہے کہ جتنا جو اس بارے میں ہمارا علم ہے ہم دوسروں کو اس کے بارے میں بتاتے رہیں, کس کا فائدہ ہو جائے. الحمدللہ یہ صدقہ جاریہ ہے, اللہ تعالیٰ سب کی خیر کرے. چکندر اور شلجم کے لیے کتنا گہرا گملہ ہو؟ اس کے لیے 6 انچ تقریباً کافی ہے, 6 انچ کا گملہ لے لیں گہرا, تو یہ دونوں چیزیں انشاءاللہ اس میں ہو جائیں گی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر بالکنی میں کتنے وقت کی دھوپ چاہیے اور کس وقت کی دھوپ چاہیے؟ کوئی بھی سبزی جو آج کل ہم لگا رہے ہیں 3 سے 4 گھنٹے کی دھوپ اس کو چاہیے. دیسی ہٹی سے بیج منگوانا کیسے؟ میرا واٹس ایپ نمبر دیا ہوا ہے, تو اس پہ آپ میسج کریں, آرڈر کریں, ایڈریس کنفرم کریں انشاءاللہ. کیا پیاز 4 انچ گہری ٹرے میں لگا سکتے ہیں؟ جی پیاز بھی لگا سکتے ہیں, زیادہ گہرا نہیں ہوتا, لیکن کوشش کریں کہ 6 انچ ہو جائے, بہتر ہے. آمین ثم آمین. دیسی ہٹی سبزیوں کے پیکج میں سے 1-2 الگ دینا ہے, واٹس ایپ سے جواب نہیں آیا. دے دیتے ہیں, کاڑے پہ نہ پاؤ انشاءاللہ. میں نے کہا نا میں ابھی اس کے بعد جواب دے دیتا ہوں. جزاک اللہ خیر. پالک, شلجم اور مونگرے کے بیجوں سے پودے کتنا دن میں زمین سے نکلاتے ہیں؟ وہی ابھی سیف اللہ بھائی نے بات کی ہے کہ صبر سے لگا دیں, نکل ہی آئیں گے نا. اگر انشاءاللہ آپ کی قسمت میں ہوا تو نکل آئیں گے ضرور, ان پہ فلاورنگ بھی ہوگی, فروٹنگ بھی ہوگی انشاءاللہ. تو صبر سے لگے رہیں, اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. یہ عموماً پالک, شلجم, مونگرے 4 سے 5 دنوں میں ان کی سپراؤٹنگ شروع ہو جاتی ہے. سپراؤٹنگ کا مطلب ہے کہ ننے جو پودے ہیں بیجوں سے نکلتے ہیں اس کو سپراؤٹنگ بولتے ہیں. اچھا جی, آج کا ٹاسک سن لیں اور سن ہی لیں, اب میں لکھ کے نہیں دوں گا. کہ ابھی ہم نے آج ذکر کیا کہ کچن گارڈننگ ایک مہنگا شوق نہیں ہے. آپ کے گھر میں جو کچھ سیانے ہیں, بڑے ہیں, دادا دادی یا ماں باپ بڑے یا کوئی بھی بڑے بزرگ ہیں, میل فیمیل, تو ان سے آپ نے مشورہ کرنا ہے یا پوچھنا ہے کہ سبزیاں کھیتوں میں لگانے کا تو ان کو تجربہ ہوگا جو بابا جی نے پہلے لے, لیکن ان سے آپ نے گھر میں سبزیاں لگانے کا فائدہ کوئی پوچھنا ہے, اور کوشش کریں وہ نیا ہو, دوسروں کے لیے مفید ہو, اور ایسی چیز ہو کہ جو سب کا فائدہ دے انشاءاللہ. پھر سن لیں, آپ نے تقریباً 5 ایسے مزید فوائد آج ہم نے جو بتائے ہیں, مزید 5 ایسے فوائد اپنے بڑوں سے مشورہ کر کے, گھر والوں سے, یا کہیں بڑے باہر بھی ہیں ان سے کال کر کے واٹس ایپ پہ بھی مشورہ کر سکتے ہیں, یا جو سیانے اس معاملے میں ہیں. تو کچھ لوگ کہیں گے سر ہم آپ سے ہی مشورہ کر لیتے ہیں, الحمدللہ اس کے بارے میں کوئی بات نہیں, لیکن ظاہر ہے میں ایک ٹیچر کے طور پہ, استاد کے طور پہ اور مینٹور کے طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں, تو آپ نے مجھ سے نہیں یہ پوچھنا, آپ نے اپنے بڑوں سے یا سینئر جو لوگ ہیں یا کوئی بھی اس حوالے سے تجربہ کار لوگ ہیں ان سے کچن گارڈننگ کے مزید 5 فائدے جو آج ہم نے بتائے ہیں وہ نہ شامل کریں پلیز. تو مزید 5 فائدے تھوڑے بہت چلیں آپ کے آپس میں رل مل گئے یا مکس اپ ہو گئے تو کوئی بات نہیں, لیکن کوشش کریں کہ وہ سب نے الگ الگ فائدے اس کے 5 لکھنے ہیں, کم از کم. زیادہ بھی چلیں, 10 بھی لکھ سکتے ہیں, 6-7 بھی لکھ سکتے ہیں, لیکن یونیک ہوں, مفید ہوں, اور ایسے ہوں کہ وہ سارے گروپ والوں کا, ہمارا سب کا فائدہ ہو. مزید کچھ ایسی باتیں, کیونکہ نقصان والی بات ہم شیئر نہیں کریں گے, پازیٹیو بات کو شیئر کرنا چاہیے. اور کچن گارڈننگ پازیٹیو ہے,
میں کہتا ہوں 99% پازیٹیو ہے. اگر ایک آدھ کوئی ایسا مسئلہ کسی کے ساتھ ہو بھی جاتا ہے، لو جی میں نے بیج لگائے اور وہ جرمینیٹ نہیں ہوئے، میرا نقصان ہو گیا، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اس میں کوئی لگانے کا طریقہ، کوئی دھوپ، گرمی، پانی، ٹھنڈ، یہ اس کا بھی مسئلہ ہو جاتا ہے. لیکن ماشاءاللہ 99 یا 98 لوگوں کے اچھی گارڈننگ ہو رہی ہے، کچن گارڈننگ ہو رہی ہے، وہ سارے کام کر رہے ہیں. تو آپ بھی کامیاب ہوں گے انشاءاللہ، اور کامیاب یوں سمجھے بلکہ ہو گئے انشاءاللہ. تو ٹاسک بس اس کو میں مختصر بیان کر دوں کہ 5 آپ نے کچن گارڈننگ کے مزید فائدے لکھتے ہیں اپنے بڑوں سے پوچھ کے، یا کسی استاد سے یا تجربہ کار سے. وہ کل آپ اپنے ٹاسک کے طور پہ کلاس نمبر 3 میں پیش کریں گے انشاءاللہ. جی بہن سے پوچھ لیں، جو ظاہر ہے جو شعبے میں کوئی تجربہ کار ہوگا تو کوئی اس طرح اس کا جواب صحیح دے سکتا ہے. تو ظاہر ہے جو کوئی یعنی دوسرے شعبے سے ہوگا تو اس کو تو نہیں پتا ہوگا نا. گاؤں میں کوئی لوگ ہیں آپ کے رشتہ دار ہیں تو ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں. جو کاشتکاری کرتے ہیں، زمیندارہ کرتے ہیں، ان سے پوچھ سکتے ہیں. سر کوئی نہیں ہماری فیملی میں ایسے. تو رشتہ داروں میں کوئی چاچیوں، تایوں، کوئی ادھر ادھر پھپھیاں چوں، کوئی دور کے رشتہ دار، کسی سے پوچھ لیں جو بھی آپ کو ملتا ہے، کوئی بات نہیں. اگر کہیں آتے جاتے کوئی سیاح مائی بابا ملے انہوں پوچھ، تسی سبزیاں لاؤندے رہے جے، آپ کاشتکاری کرتے رہے ہیں، تو مجھے نا گھر میں سبزیاں لگانے کے 1-2 فائدے بتا دیں. تو انشاءاللہ اگر وہ کوئی جولی قسم کے ہوئے تو وہ پتر آ جاتے میں دس دینا، ایسے وہ آپ کو پیار کر کے دیں گے اور وہ بتا بھی دیں گے انشاءاللہ. کالج جاتے ہوئے، آفس جاتے ہوئے، یا آفس میں کوئی سینئر ہیں، کوئی چاچا جی ہیں، کوئی مالی ہیں، تو انشاءاللہ کسی نہ کسی سے یہ معلومات آپ کو مل جائیں گی. اور یہ یعنی اس حوالے سے ہمیں یہ میں نے اس لیے ٹاسک آپ کو دیا ہے. ویسے تو آپ گوگل سے بھی سرچ کر سکتے ہیں، یوٹیوب سے دیکھ سکتے ہیں، لیکن جو تجربات ہمارے بزرگوں بڑوں کے پاس ہیں وہ شاید گوگل چاچا کے پاس نہ ہو. تو اس لیے آپ نے اپنے جو آس پاس لوگ ہیں یا فون پہ یا جو ارد گرد ہیں ان سے پلیز آپ پوچھیں تو زیادہ اچھی بات ہے. جن کے رشتہ داروں میں گھر میں کوئی نہیں ہے، وہ محلے سے ادھر ادھر سے کہیں نہ کہیں سے مل جائیں گے. ڈھونڈنے سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، ڈھونڈنے والوں کو ہم دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. شکوا جواب شکوا خود ہی ڈھونڈ ڈھانڈ کے لکھ لیں گے. کسی نے یہ پتا کروائی تو کومل بھٹ صاحب نقل نقل نہیں مارنی، خود نہیں ڈھونڈ ڈھانڈ کے لکھنے، کسی سے پوچھ کے مشورہ کر کے لکھنے ہیں. مطلب اگر وہ کہیں گے نا آپ اپنے پاس سے لکھیں غلط ہو گئے تو پھر نمبر کٹ جانے نا، پھر سرٹیفکیٹ نہیں دینا سر انہوں نے تھانوں. اس لیے اچھی بات لکھنی ہے آپ، بہتر والی بات جو ہے نا وہ دوسروں کو فائدے والی بات لکھنی ہے انشاءاللہ. جی سر 56 منٹ ہو گئے ہیں، آج 1 گھنٹے کی کلاس انشاءاللہ پوری ہوگی. تو مزید لگتا ہے پہ انجین کے نا انشاءاللہ آج کے جو ہے سارے وہ ہو گئے ہیں پورے سوالوں کے جواب. سر نقل نہیں کرتی، فکر نہ کریں، کر بھی لوگے تو میں بھی کوئی نہیں. ہم نے تو اپنا ایکسپیرینس لکھیں گے انشاءاللہ. جی ضرور، بالکل. اپنا روزانہ امجد صاحبہ ماشاءاللہ کراچی سے بہت اچھا کام یہ کر رہی ہے گارڈننگ، کچن گارڈننگ کے والے سے ہمارے گروپ میں بڑی ایکٹیو ممبر ہیں، اور روزانہ نہیں تو دوسرے تیسرے دن لوگوں کو معلوماتی پوسٹ کے ذریعے ماشاءاللہ آگاہ کرتی رہتی ہیں. تو ان کا اپنا ایکسپیرینس بھی ماشاءاللہ ظاہر ہے. میں نے یہ کہا کہ آپ کے تجربات ہیں، آپ کے بڑوں کے تجربات ہیں، آس پاس کے تجربات ہیں، وہ بھی شیئر کیا کریں. اور جاتے جاتے بس آج کے لیے ایک اچھی بات کہ ہمارے پاس کوئی علم ہے، ہمارے پاس کوئی اچھا نسخہ ہے، ہمارے پاس کوئی ٹوٹکا ہے، ہمارے پاس کوئی صحت کی اچھی بات ہے، دین کی اچھی بات ہے، دنیا کی اچھی بات ہے، خدا را برائے مہربانی اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیا کریں. آج کل جو سوشل میڈیا ہے وہ بڑا آسان ذریعہ ہے، اپنی فیس بک وال پہ ڈال دیں، یوٹیوب پہ ڈال دیں، کسی بھی چینل پہ ڈال دیں. وہ پرانے وقت گئے. اب کسی حکیم صاحب کے پاس کوئی ایک نسخہ ہوتا تھا بڑا قیمتی اور بڑا مجرب قسم کا، اور وہ اس کو نسل در نسل وہ لے کے چل رہا ہے، اور جاتے جاتے وہ اپنی قبر میں ساتھ لے جاتے، کسی کو بتا کے نہیں جاتا. لو جی کسی کو فائدہ نہ ہو جائے. یہ سوچ اب ختم ہونی چاہیے. آپ ماشاءاللہ پروفیسر ہیں، آپ لیکچرر ہیں، استاد ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں. آپ کے پاس کوئی بھی کام کی بات ہے تو پلیز اس کو آن لائن ڈال دیں. اگر آپ کتاب لکھ سکتے ہیں کتاب لکھ کے اس کو شامل کر دیں. لیکن سب سے آسان جو طریقہ ہے وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کر لیا کریں. تو انشاءاللہ اس سے کسی نہ کسی کا بھلا ہو جائے گا. اچھی بات جو اس کو پھیلانا چاہیے، صدقہ جاریہ ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے اس کو رکنا نہیں چاہیے. اس میں یہی کچن گارڈننگ بھی ہے، پودے لگانا پورا ایک باٹنی کا علم ہے. تو ماشاءاللہ اس میں ہمارے گروپ میں یا ہمارے ساتھ کچھ پڑھے لکھے اس حوالے سے اپنے شعبے کے بڑے ماہر لوگ بھی ہیں، ہوں گے انشاءاللہ. تو وہ اگر اپنے تجربات شیئر کرنا چاہیں وہ بھی
واٹس ایپ گروپ جب کھلتے ہیں اس میں بتا سکتے ہیں، اسوفا آن لائن جو یوٹیوب چینل ہے اس میں بتا سکتے ہیں، دیسی گارڈننگ میں جا کے بتا سکتے ہیں، پوسٹ لگائیں جو معلوماتی ہے، انشاءاللہ فوراً اپروو ہو جائے گی اور وہ سب کا فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ کریم ہم سب کو اور ہماری نسلوں کو دین دنیا اور آخرت کی میں درگزر کرے، ٹاسک آمین پوچھا سمجھ۔ جا رہا ہے سر، ایک دفعہ کہہ رہے ہیں یہ ٹاسک ٹاسک دوبارہ۔ میں نے بتا دیا ہے کہ کچن گارڈننگ کے 5 فائدے آپ نے مزید آج کے علاوہ جو ہم نے بتائے ہیں، آپ نے مزید 5 فائدے لکھنے ہیں جو دوسروں سے یونیک ہوں، فائدہ مند ہوں انشاءاللہ۔ چلیں جی سر، تھینک یو سو مچ، جزاک جی اللہ، ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیرہ۔ آپ لوگ اللہ اپنا حافظ، خیال کریں، گھر والوں کا خیال کریں، اپنے دین کا خیال کریں، نماز کا خیال کریں۔ آمین اللہ ہم انشاءاللہ، سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر، تھینک یو، وعلیکم السلام۔